سردی کے دن تھے، ہر کھانے کے بعد چائے کا دور چلا کرتا تھا۔ ابھی بھی کھانے سے فارغ ہو کر سب گپ شپ میں مصروف تھے جب وہ چائے بنانے کے لیے اٹھی۔ چائے بنانے کے ساتھ ساتھ کچن سمیٹتی جا رہی تھی۔ چائے کو ایک ابال آ چکا تھا، دودھ اور پتی کی خوبصورت سا رنگ نکالا تھا۔ چائے پک رہی تھی اور چائے کی بھینی بھینی سی خوشبو سردی کا حسن بڑھا رہی تھی۔ گلی میں آئس کریم بیچنے والا کا مخصوص میوزک بجنے لگا۔ اس کی 4 سالہ بیٹی بھاگی ہوئی آئی اور آئس کریم خریدنے کے لیے پیسے مانگے۔ اچھا 2 منٹ رکو، دیتی ہوں پیسے، اس نے چائے کو پکاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، ابھی پیسے دیں، وہ آگے چلا جائے گا۔ بچی نے ضد کرتے ہوئے اس کا دوپٹہ کھینچا۔ اچھا بھائی دیتی ہوں، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، وہ کہہ کر بچی کی جانب دیکھتے بغیر کچن سے نکلی اور کمرے کی طرف گئی۔ بچی کو تحس ہوا کہ ماما کیا پکا رہی ہیں۔ چولہا اس کے سر کے اوپر تھا، اس نے دکھائی نہیں دیا تو ساس پین کے اندر کیا پک رہا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ساس پین کا دستہ تھاما اور اسے تھوڑا سا جھٹکا لگا تاکہ اس کے اندر پکتے کھانے کو دیکھ سکے۔ ساس پین جو کہ پکتی چائے سے بھرا ہوا تھا، اس کا توازن بگڑا ہوا بچی کے سر پر الٹ گیا۔ کھولتی ہوئی چائے بچی کے سر پر گری اور وہ زور زور سے چلانے لگی۔ سب لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور دیکھا تو چہرے کی جلد کا رنگ گہرا سرخ ہو رہا تھا۔ کسی کو سمجھ نہ آیا کہ یکدم پڑنے والی اس افادیت میں کیا کرنا چاہیے۔ اس کی بھابھی کو لگا کہ گرم چائے کی وجہ سے ہائی نیک گرم ہو کر بچی کا جسم جلا رہی ہوگی تو کیوں نہ یہ اتار دی جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے احتیاط سے بچی کی ہائی نیک اتاری، لیکن ہائی نیک کے نیچے بچی کی گردن اور چہرے جلد میں اتر آئے۔ ماں بچی کی حالت دیکھ کر اسے ہسپتال لے گئی۔ افسوس کہ لاہور جیسے بڑے شہر میں صرف ایک برن سینٹر تھا، وہ بھی محدود گنجائش کے ساتھ۔ بہت مشکل سے بچے کا چیک اپ ہوا تو معلوم ہوا کہ اسے 3rd ڈگری برن ہوا تھا۔ ہر روز تبدیل کی جانے والی پٹیاں، ہر دوسرے ہفتے ہو جانے والا انفیکشن، پھر اسکن کو نرم رکھنے کے لیے پہنائی جانے والی چمڑے کی بیلٹس اور پھر سرجری کی مدد سے اسکن کو اصلی حالت میں لانے کی کوشش۔ یہ سالوں پر نہیں تھکا دینے والا طویل عمل ہے، ذہنی اور معاشی لحاظ سے بھی انتہائی صبر آزما ہے۔ لیکن چلیں، اتنی تکلیف کے باوجود بچے آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے تو الحمدللہ۔ وہ 3 بہنوں کا چھوٹا اور اکلوتا بھائی تھا۔ 8 سال عمر تھی، تیسری جماعت میں میری بیٹی کا ہم جمع تھا۔ بقرعید پر ایک بڑی باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دوست احباب سب کو بلایا گیا، سب بچے وہیں کھیل رہے تھے۔ وہ بھاگتے بھاگتے کوئلوں میں بڑی ایک انگیٹھی سے جا کے ٹکرایا اور انگیٹھی اس کے اوپر آ گری۔ اس کا سینہ اور پیٹ بری طرح جھلس گیا۔ عید کی چھٹیوں میں اکثر پرائیویٹ اسکولوں میں ڈاکٹر موجود نہ تھے تو شہر کے اکلوتے برن سینٹرز میں گنجائش نہیں تھی۔ پیسہ، تعلقات، سب کا زور لگا کر جب تک بچہ ہسپتال میں داخل ہوا، اس کی سانسیں کم رہ چکی تھیں۔ وہ پھر اس بچے کو بچایا جا سکا۔ ایک اور بچہ 1 سال کا تھا۔ والدہ نے دودھ ابال کر دیچی سے اٹھ کر باہر آ گئیں۔ بچے نے نیا چلنا سیکھا تھا، لڑکتا سنبھلتا چلتا ہوا آیا، گرم دودھ کی دیچی میں گر گیا، پھر وہ بھی نہ بچا سکا۔ کبھی آپ بچوں کو برن سینٹر میں جائیں تو سوچیں 100 کہانیاں ملتی ہیں۔ ماؤں کی ذرا سی لاپرواہی، سردی کے موسم میں یہ واقعات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ آپ جب کچھ پکا رہی ہوں تو کوشش کریں کہ برتن کا ہینڈل بچی کی پہنچ سے دور ہو۔ کبھی بھی گرم چیز کے ساتھ بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ جہاں دعوت کے لیے کھانا پکا کر ہے، وہاں یعنی بڑے برتن میں، وہاں بچوں کو کھیلنے کی اجازت بالکل نہ دیں۔ اگر آپ خود کچن سے باہر جا رہی ہیں تو بچوں کو ساتھ لازمی لے کر نکلیں۔ اگر گرم پانی کر کے بچوں کو نہلایا ہو تو گرم پانی کے ساتھ بچے کو واش روم چھوڑ کر تولیہ لینے باہر مت جائیں۔ گرم چائے بچے کی پہنچ سے دور رکھیں اور اپنے اچھلتے کودتے بچوں کے درمیان بیٹھ کر گرم چائے نہ پئیں۔ فرض کریں اتنی احتیاط برتنے کے بعد بھی حادثہ ہو جائے تو بچوں کے کپڑے کھینچ کر اتارنے کی کوشش نہ کریں بلکہ کاٹ کر اتاریں۔ بچے کو فوراً نارمل پانی کے نیچے لے جائیں اور نل کو مسلسل چلنے دیں تاکہ اسکن کا جلنے کا عمل رک جائے۔ جلے ہوئے حصے پر ناریل کا تیل لگائیں اور جتنا جلدی ممکن ہو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ملک میں اتنے انتہائی محدود برن سینٹر ہیں۔ افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔